آخرکار 2 سال سے زیادہ کے انتظار کے بعد بابر اعظم کی وہ 20ویں ون ڈے سنچری آ ہی گئی۔ جی، جس کا سب کو بہت انتظار تھا۔ بالکل، لیکن آج ہم صرف اس سنچری کا جشن منانے نہیں بیٹھے، نہیں، آج ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ اور اس ایک اننگز میں اتنے ریکارڈز چھپے ہیں کہ بس کمال ہے۔ جی، یہ صرف ایک اننگز نہیں، یہ بابر کے کریئر کی ایک پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ تو آئیے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر، جی، اس سنچری کے ساتھ بابر نے پاکستان کے لیے سعید انور کا سب سے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے، 20 سنچریاں۔ جی، لیکن یہاں اصل بات ریکارڈ برابر کرنا نہیں ہے، اصل بات ہے رفتار کی۔ اچھا، سعید انور نے، جو خود ایک بہت تیز بلے باز تھے، انہوں نے 20 سنچریاں بنائی 244 اننگز میں۔ ٹھیک ہے، بابر نے یہ کام صرف 136 اننگز میں کر دکھایا ہے۔ 136 یعنی 108 اننگز کم۔ جی، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف یہی 2 بلے باز ہیں جنہوں نے 15 سے زیادہ سنچریاں بنائی ہیں۔ تو پاکستان کی حد تک تو وہ سب سے آگے نکل گئے ہیں، لیکن اصل مقابلہ تو اب عالمی سطح پر ہوتا ہے۔ بالکل، اور وہیں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس اننگز نے انہیں دنیا کے نقشے پر کہاں کھڑا کیا ہے؟ اس سنچری کے ساتھ بابر دنیا میں تیز ترین 20 ون ڈے سنچریاں بنانے والے تیسرے بلے باز بن گئے ہیں۔ تیسرے؟ جی، انہوں نے اے بی ڈی ویلیئرز جیسے بڑے نام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب ان سے آگے صرف 2 نام ہیں، ہاشم آملہ جنہوں نے 108 اننگز میں کی، اور وراٹ کوہلی 133 اننگز میں۔ یعنی بابر صرف 3 اننگز سے کوہلی کا ریکارڈ توڑنے سے رہ گئے۔ جی، اور اگر پچھلے 2 سال کا وہ تھوڑا سا خشک دور نہ آتا تو شاید یہ ریکارڈ بھی ان کا ہوتا۔ بالکل، لیکن پھر بھی اس فہرست میں شامل ہونا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یقیناً، یہ مستقل مزاجی کا ثبوت ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو میں نے سنی کہ سری لنکا کے بولرز انہیں دیکھ کر کچھ خاص پریشان ہوتے ہیں۔ آپ نے صحیح سنا ہے، یہ ان کی سری لنکا کے خلاف صرف 13ویں اننگز تھی اور اس میں چوتھی سنچری تھی۔ چوتھی سنچری صرف 13 اننگز میں؟ جی، یعنی تقریباً ہر تیسری اننگز میں وہ سنچری بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ مصباح الحق اور عمران خان کے برابر آ گئے۔ اور سعید انور نے سری لنکا کے خلاف 7 سنچریاں بنانے کے لیے 52 اننگز کھیلی تھیں۔ تو آپ رفتار کا فرق دیکھ سکتی ہیں، یہ ناقابل یقین ہے۔ اس اننگز میں ایک اور دلچسپ پہلو تھا چوکوں کا۔ ہاں، یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جس پر کم بات ہوتی ہے۔ بتائیے اس کے بارے میں۔ بابر 136 اننگز میں 597 چوکے لگا چکے ہیں اور 600 کے بہت قریب ہیں۔ تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کے جن بلے بازوں نے بھی 600 سے زیادہ چوکے لگائے ہیں، سب نے 200 سے زیادہ اننگز کھیلی ہیں۔ تو وہ باؤنڈریز لگانے میں بھی سب سے تیز ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، جی، یہ ان کے کھیلنے کا انداز دکھاتا ہے۔ یعنی پاور ہٹنگ کے بجائے ٹائمنگ اور تکنیک۔ جی، ان کے زیادہ تر چوکے خالص ٹائمنگ کا نتیجہ ہوتے ہیں، جیسے ان کا مشہور کو ڈرائیو۔ وہ کم رسک میں تیزی سے رنز بناتے ہیں۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک سنچری نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی اننگز تھی جس نے بابر کو پاکستان کے ایک عظیم کھلاڑی سے اٹھا کر عالمی کرکٹ کے سٹیج پر رفتار اور مستقل مزاجی کے بادشاہوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اب یہ صورتحال ایک نیا سوال پیدا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ اب گفتگو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستانی ریکارڈز توڑیں گے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کرکٹ کی تاریخ کے کون سے بڑے عالمی ریکارڈز اب ان کی پہنچ میں ہیں۔ صحیح۔ وہ اب سعید انور کا پیچھا نہیں کر رہے، بلکہ وراٹ کوہلی اور ہاشم آملہ کے قائم کردہ عالمی معیار کو چیلنج کر رہے ہیں۔